ولید درِ شہوار کو 90 لاکھ کی رقم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اپنی دوست کا سیٹ بہت پسند ہے نا، اس طرح کرو کہ وہ سیٹ تم ہی رکھ لو اور اپنی دوست کو جا کے یہ رقم ادا کر دو۔ درِ شہوار کو تو یقین نہیں آتا کہ اس کے پاس اتنی بڑی رقم آ چکی ہے۔ وہ تو فوراً شاپنگ کا پلان بنا لیتی ہے، لیکن گھر سے کیسے نکلے کیونکہ دعا کو ہاسپٹل سے واپس آئے ابھی 2-3 دن تو ہوئے ہیں۔ اگر شاپنگ کا بہانہ کر کے گھر سے نکلے گی تو ولید یقیناً اسے روکے گا، اسی لیے ولید سے کہتی ہے کہ جتنی جلدی کسی کی رقم ادا کر دی جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ میں یوں کرتی ہوں کہ آج ہی اس کے گھر جاتی ہوں اور یہ رقم اسے دے آتی ہوں۔ اب درِ شہوار سوچتی ہے کہ وہ سیٹ تو میں ایک دفعہ پہن ہی چکی ہوں اور تمام تصویروں اور ویڈیوز میں بھی آ چکا ہے، تو میں نے بھلا وہ سیٹ دوبارہ پہن کے کیا کرنا ہے؟ بجائے اس کے کہ شہیر کا احسان لوں، اچھا یہی ہے کہ اس کا سیٹ اسے واپس دوں۔ کون سا ولید کبھی مجھے پوچھے گا کہ تمہارا سیٹ کہاں ہے؟ تبھی درِ شہوار شہیر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارا کوئی احسان لینا نہیں چاہتی، اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا سیٹ کب اور کہاں واپس کرنا ہے۔ جبکہ شہیر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ سیٹ چاہے تم ڈسٹ بن میں پھینک دو، میں نے تو بہت محبت سے تمہارے لیے لیا تھا، لیکن اگر تم ہی رکھنا نہیں چاہتی تو میں اس کا کیا کروں گا؟ درِ شہوار کہتی ہے زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ سیٹ کس طرح سے تمہیں واپس کرنا ہے۔ جس پہ شہیر کہتا ہے کہ اگر تم بضد ہو تو پھر ٹھیک ہے، آج آ جاؤ، لیکن تمہیں میری ایک شرط ماننا ہوگی، کم سے کم میرے ساتھ بیٹھ کے چائے کا ایک کپ تو پی ہی سکتی ہو۔ درِ شہوار سوچتی ہے کہ ایک کپ چائے کا پینے میں کیا حرج ہے، تبھی شہیر کو اسی شاپنگ مال میں انوائٹ کر لیتی ہے جہاں وہ شاپنگ کے لیے جا رہی ہے، اور وہاں پہنچ کے درِ شہوار جی کھول کے اپنی پسند کی تمام چیزیں لیتی ہے۔ شہیر جب پہنچتا ہے تو درِ شہوار کو دیکھ کے بس دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ درِ شہوار حسین تو پہلے بھی بہت زیادہ تھی، لیکن اب دولت کی ریل پیل نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اب شہیر پتہ نہیں درِ شہوار سے محبت کرتا ہے یا بس اپنی ضد پوری کرنا چاہتا ہے، لیکن اسی لمحے فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں درِ شہوار کو ولید کی زندگی سے نکال کے اپنی زندگی میں واپس لا کے ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے۔ بہرحال اب درِ شہوار شہیر کا سیٹ اسے واپس دیتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے کا ایک کپ بھی پی لے، جبکہ شہیر درِ شہوار سے کہتا ہے کہ شہوار کیا تم میری زندگی میں واپس نہیں آ سکتی؟ میں بہت شرمندہ ہوں کہ اس وقت تمہارے لیے سٹینڈ نہیں لے سکا، کیونکہ اس وقت میں خود بھی اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ تھا اور اپنے فادر کا بزنس رن کر رہا تھا، جبکہ اب میں انڈیپینڈنٹلی اپنا بہت سکسیسفل بزنس سٹارٹ کر چکا ہوں، تو اپنی زندگی کے تمام ڈیسیژن انڈیپینڈنٹلی لے سکتا ہوں، اور یقین کرو کہ اگر تم میری زندگی میں واپس آ جاتی ہو تو تمہارے منہ سے نکلی ہر بات میں پوری کرنے کے قابل ہو چکا ہوں۔ درِ شہوار اتراتے ہوئے کہتی ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، میرے منہ سے نکلی ہر بات تو میرا شوہر ولید بھی پوری کر دیتا ہے۔ تو شہیر درِ شہوار سے کہتا ہے لیکن تم اس سے محبت تو نہیں کرتی نا؟ لیکن درِ شہوار کو شہیر سے بھی کہاں محبت تھی، وہ تو شہیر سے بھی محض اس کی دولت دیکھ کر شادی کرنے کی خواہش مند تھی، اور اب جبکہ ولید شہیر سے کہیں زیادہ امیر ہے تو درِ شہوار شہیر کی اس محبت کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے سائڈ پہ کرتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے۔ اب تو شہیر کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ درِ شہوار نے میری محبت کی تذلیل کی۔ شہیر سوچ لیتا ہے کہ اب تو ولید تک یہ بات پہنچانی ہوگی کہ تمہاری بیوی جسے تم بہت پارسا سمجھتے ہو تم سے شادی سے پہلے مجھ سے شادی کی خواہش مند تھی، لیکن جب میرے گھر والوں نے شادی کی پرمیشن نہیں دی تو اس نے محض مجھے نیچا دکھانے کے لیے تمہارے جیسے امیر آدمی سے شادی کی ہے، ورنہ خود سوچو کہ ایستما کے مریض کے ساتھ بھلا کون لڑکی اپنی زندگی برباد کرنا چاہے گی؟ تو درِ شہوار بھی تمہاری زندگی میں تو ضرور ہے، لیکن اس کے دل میں آج بھی میں ہوں، بلکہ وہ مجھ سے کانٹیکٹ میں بھی ہے۔ ثبوت کے طور پہ شہیر اپنی اور درِ شہوار کے درمیان ہوئی کالز کی لسٹ ولید کو دکھا دے گا اور پھر ساتھ ہی اسے بتائے گا کہ تمہاری بہن کی شادی پہ درِ شہوار کو جو گولڈ کا سیٹ گفٹ کیا تھا وہ اس کی کسی دوست نے نہیں بلکہ میں نے کیا تھا۔ اب عقل مند کو تو اشارہ ہی کافی ہے کہ اگر درِ شہوار مجھ سے محبت نہ کرتی تو بھلا میرا تحفہ کیوں ایکسیپٹ کرتی اور پھر تم سے کیوں جھوٹ بولتی؟
جبکہ شادی پہ بھی اس نے بڑے شوق سے وہ سیٹ زیب تن کیا تھا۔ ولید تو جیسے جیسے درِ شہوار کی سچائی سنے گا اس کے دل میں تکلیف کی ایک ٹیس اٹھے گی، کیونکہ وہ درِ شہوار کی کڑوی کسیلی باتیں محض اس لیے برداشت کر لیتا تھا کہ درِ شہوار جیسی بھی ہے لیکن کم سے کم بد کردار نہیں ہے۔ اگر بات صرف ماضی کی حد تک ہوتی تو شاید تب بھی ولید معاف کر دیتا کہ کسی کا بھی ماضی ہو سکتا ہے، لیکن ولید کے ساتھ رشتے میں رہتے ہوئے اسے دھوکہ دینا، یہ بات تو کوئی بھی مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ماورا کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہو جائے گی اور ماورا کو جب کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو ولید کو ہی کال کر کے بتا دے گی، اور ولید جب ہاسپٹل پہنچے گا تو ماورا سے کہے گا کہ جب آنٹی کی طبیعت اتنے دن سے خراب تھی تو تم نے انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کروانے میں آخر اتنی دیر کیوں کی اور مجھے بتانا بھی پسند نہیں کیا، جبکہ درِ شہوار سے تو تم کانٹیکٹ میں ہو، کم سے کم اسے ہی بتا دیتی۔ اور پھر کہے گا ویسے یہ ٹھیک جگہ اور موقع تو نہیں ہے، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ تم نے تو اپنی بہترین دوست آئمہ کی شادی میں بھی شرکت نہیں کی۔ تب ماورا ولید کو ساری سچائی بتا دے گی کہ ایک تو درِ شہوار ہمارے ساتھ اس دن کے بعد کانٹیکٹ میں نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ آئمہ کی شادی میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بھی درِ شہوار ہے، کیونکہ اس نے مجھے یہ احساس دلانے کی کوشش کی جیسے میرا سایہ آئمہ کے لیے نحوست ہے۔ ولید یقین کریں کہ میں نے آئمہ کا جوتا نہیں توڑا تھا، لیکن درِ شہوار نے مجھے باتوں باتوں میں یہی سنا دیا جیسے میں نے آئمہ سے جل کے یہ سب کچھ کیا ہو، کیونکہ آئمہ عمر میں مجھ سے چھوٹی ہے اور اس کی شادی مجھ سے پہلے ہو رہی ہے۔ حالانکہ میرے دل میں ایسا کبھی کوئی خیال نہیں گزرا، میرے لیے تو کائنات آئمہ دونوں ہی بہنوں کی طرح تھیں، لیکن درِ شہوار کی ان باتوں کے بعد مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں آئمہ کی خوشیوں میں شرکت کروں، اور درِ شہوار کو پھر سے یہ لگے کہ میں آئمہ کی خوشیوں کو نظر لگانا چاہتی ہوں۔ اور پھر ماورا کی ماں روتے ہوئے ولید سے کہے گی کہ تمہاری بیوی نے تو پورے محلے میں میری بیٹی کو بدنام کر دیا ہے، ہر کسی کی زبان پہ یہی بات ہے کہ میری بیٹی کا تمہارے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ اسی لیے درِ شہوار ماورا کی شادی جلد سے جلد کروانا چاہتی تھی، کیونکہ دراصل وہ ماورا سے اپنے شوہر کی جان چھڑوانا چاہتی ہے، اور اب تو محلے میں ہمارا نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ماورا کہتی ہے ولید میری امی نے یہی باتیں دل کو لگا لیں اور آج ان کی طبیعت آپ کے سامنے ہے، میں اپنے باپ کو تو کھو چکی ہوں لیکن اب اپنی ماں کو کھونے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ جبکہ ولید ماورا سے کہتا ہے کہ درِ شہوار کی طرف سے میں تم سے سچ میں شرمندہ ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ درِ شہوار اتنی چال باز ہو سکتی ہے، اور ماورا کی ماں سے وعدہ کرتا ہے کہ ماورا کو میں عزت دوں گا، آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو کے گھر آ جائیں، ماورا کی شادی کی فکر چھوڑ دیں، اگر کوئی بھی ماورا کو اپنانے کو تیار نہیں تو میں ماورا کو اپناؤں گا، میں اسے اپنا نام دوں گا۔ لیکن ماورا اور اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہیں کہ درِ شہوار تو ہنگامہ کھڑا کر دے گی اگر ایسا ہوگا تو، جبکہ ولید کہتا ہے کہ ابھی آپ کو کسی کو بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میں ماورا سے چپ چاپ نکاح کروں گا اور اس کی تمام ضروریات کا خیال بھی رکھوں گا، وقت آنے پہ میں اپنے باقی سب گھر والوں کے ساتھ ساتھ درِ شہوار کو بھی بتا دوں گا۔ ماورا کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ تو اب بالکل نا امید ہو چکی تھی کہ اس کی محبت اسے مل سکتی ہے، ہاں دل میں ایک خلش ضرور تھی کہ کاش ولید اسے مل جاتا تو ماورا اپنی محبت اور خدمت سے ولید کی زندگی خوشیوں سے بھر دیتی۔ بہرحال ناظرین یہ تو ہمارا ریویو ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ہی ولید سب کو بتائے بغیر سب سے چھپا کے ماورا سے نکاح کرتا ہے، اور درِ شہوار اور شہیر کا افیئر سامنے آنے کے بعد ولید کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ تو آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے کہ درِ شہوار جو ہر کسی کی زندگی میں بنا سوچے سمجھے زہر گھول رہی ہے تو اب اس کی زندگی بھی تباہ ہو جانی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔